بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کی پیروی کرو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے حاکموں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں ہم نے انہیں برباد کر دیا تو رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی یہی پکار تھی کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ضرور اپنے علم سے انہیں سب کچھ بیان کر دیں گے، اور ہم غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے، لہذا جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا
ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس نے کہا تو مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال إنك من المنظرين۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ابلیس نے کہا تو مجھے قسم ہے جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں بھی ان کی طاق میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا، یقیناً ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے، اور ابلیس نے کہا اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے اس درخت سے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو اس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھل کھانے پر مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟
اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ان دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ نے فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہارے شرم کے مقامات چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اس نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے شرم کے مقامات ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو گئی، بے شک انہوں نے شیاطین کو مددگار بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آپ فرما دیجئے، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ آپ فرما دیجئے یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہیں، روز قیامت تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آئیں، تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، وہ ان کی جانیں نکالیں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا ان امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آگ میں جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سب لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے بس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو چکھو عذاب کا مزہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ان کے سینوں میں جو رنجش تھی وہ ہم نکال لیں گے، ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کے مقام کی راہ دکھائی، اور ہم راہ پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور ان دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے پکاریں گے ان جہنمیوں کو جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے تمہیں تمہاری جماعت نے فائدہ نہ پہنچایا اور نہ اس مال و اسباب نے جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ انہیں یہ فرما دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا، وہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا؟ جنہوں نے اسے پہلے بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے برعکس عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ جھوٹ بادا کرتے تھے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق وله الأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی کے لیے خاص ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور عمدہ زرخیز زمین سے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو،
تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھا دیا، لہذا اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ لہٰذا ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ایمان والوں نے کہا بے شک جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس چیز پر ایمان لائے۔
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور انہوں نے کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف منہ پھیرا اور فرمایا اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ اور روکو اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو، اور یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں؟ وما
أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی ہے. پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. کیا ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی جو وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے یہ بات کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سن ہی نہ سکیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اسی وقت سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ انعام ہونا چاہیے اگر ہم غالب ہو جائیں۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں اور یقیناً تم قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم پہلے پھینکو یا ہم پھینکیں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور وہ زبردست جادو لائے۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھیں۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ تو حق ثابت ہو گیا اور بیکار ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ تو وہ آل فرعون وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ وألقي السحرة ساجدين۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ جادوگر بولے ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس شہر سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو، تو ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ میں یقیناً کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، پھر تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ جادوگر بولے بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں ستایا گیا آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحطوں اور پھلوں میں نقصان کے عذاب سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انہیں اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. اور وہ لوگ کہنے لگے تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو تو بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون یہ سب الگ الگ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے. اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ایک مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے تب وہ عہد توڑ دیتے. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور کر دی گئی تھی سرزمین مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور ہم نے ان محلات کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے اور انگور کے باغات کو بھی جو وہ بلندی پر چڑھاتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرایا تو وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بے شک یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں مشغول ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہیں اس زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے.
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ میں ان قریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں
تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے کسی آواز تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے نہایت غصے اور غم کی حالت میں تو فرمانے لگے کہ تم نے میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے شامل نہ کریں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے یہ تو صرف تیری آزمائش ہے؟ اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ تو ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ فرما دیجئے،
اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا، ان سے فرمایا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہتے جانا ہمیں بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا دوسری بات سے جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے ہفتے کے دن ابھر کر مچھلیاں ان کے سامنے آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، اور شاید وہ پرہیزگار بنے۔
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب وہ اس میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بے شک آپ کا رب ضرور جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے اچھے اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان ہی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں تورات عطا فرمائی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو گمراہ لوگوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلند کرتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا، تو ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔
ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور جو شے بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ وہ قیامت آسمانوں اور زمینوں میں ایک بھاری بات ہے، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے از خود کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں از خود غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس شوہر نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، پس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو وہ میاں بیوی اللہ سے دعا مانگنے لگے جو ان کا رب ہے کہ اگر تو ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پھر جب اللہ نے ان دونوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی تو وہ میاں بیوی اس کا شریک ٹھہرانے لگے اس اولاد میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، تو اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں بلائیں یا آپ خاموش رہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، لہذا تم ان کو پکارو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ نہیں سنیں گے، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ آپ درگزر کا رویہ اپنائیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیں۔
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مخاطب، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ نے خود اس کو نشانی کیوں نہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور صبح اور شام اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔